أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين علامة الدائمة الباقية وعلى آلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات محمد صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، اس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم نے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے اور ابراہیم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو ہم نے ابراہیم سے یہ کہا کہ ہم تمہیں لوگوں کا امام بنانے والے ہیں، لوگوں کا امام بنا رہے ہیں۔ تو جیسا کہ ہر باپ کے دل میں خواہش ہوتی ہے کہ اگر کوئی عہدہ کوئی منصب اس کو ملا ہے تو اس کے بعد اس کے بچوں کو اس کی نسل میں وہ عہدہ جائے، جناب ابراہیم نے بھی خواہش ظاہر کی اور یہ کہا کہ پروردگار ومن ذریتی، کیا یہ عہدہ میری ذریت میں بھی ہوگا؟ تو جواب آیا، نہ ہاں میں جواب آیا نہ میں جواب آیا، بلکہ یہ کہا گیا کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا جو یہ عہدہ ہے امامت جو خدا کی طرف سے دیا ہوا عہدہ ہے، اور خدا یہ بھی بتانا چاہتا ہے کہ امامت کا جو عہدہ ہے وہ خدا کا عہدہ ہے، یعنی خدا اس عہدے کی ذمہ داری اپنے اوپر رکھتا ہے۔ اس لیے تاریخ میں عزیزوں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جو امام یا لیڈر یا رہنما یا خلیفہ یا جانشین بن گئے وہ لوگوں نے انہیں بنایا یا خدا نے انہیں بنایا؟ اگر لوگوں نے بنایا ہے تو پھر وہ اس معیار پہ نہیں ہوگا جس معیار پہ خدا کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارا یہی ماننا ہے کہ امامت کا جو عہدہ ہے، امام کا جو عہدہ ہے، وہ لوگوں کے انتخاب سے نہیں ہوتا۔ آدم کو بھی جب اللہ نے زمین پر بھیجا تو کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں۔ تو کبھی ابراہیم کے لیے کہا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، کبھی آدم کے لیے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے ہیں،
تو قرآن کی مختلف آیتوں نے یہ بتا دیا کہ امام بنانا، خلیفہ بنانا یہ خدا کی سنت ہے، کسی اور کو حق نہیں۔ اور یہ امام، یہ خلیفہ، یہ جانشین کیسے بنتا ہے؟ سب سے پہلا ورڈ جو آیا ہے جناب ابراہیم کے بارے میں کیا کہا گیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب اللہ نے ابراہیم کا کچھ کلمات کے ذریعے امتحان لیا۔ پتہ یہ چلا کہ امام، خلیفہ، جانشین، الہی نمائندہ ایسے نہیں بن جاتا، بلکہ اس کے لیے امتحان دینا پڑتا ہے، امتحان میں کامیاب ہونا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ امام یا خلیفہ بنتے ہیں۔ نہ یہ کہ تلوار کے زور پر، نہ یہ کہ طاقت کے زور پر، نہ یہ کہ پبلک و پاور کے زور پر آپ اپنے کو کہیں کہ ہم خلیفہ ہیں۔ نہیں، امتحان دو، الہی امتحان میں شرکت کرو، اور اگر اس کے امتحان میں آپ پاس ہو جائیں گے، جیسے ابھی دنیا میں ایگزام ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کوئی سی اے کا ایگزام دے رہا ہے، کوئی ISPCS کا ایگزام دے رہا ہے، کوئی نیٹ کا ایگزام دے رہا ہے، کہتے بھائی نیٹ نکال لیں گے تو ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے سی اے نکال لیں گے تو ہو جائے گا، کوئی کہتا ہے ISPCS کا نکال لیں تو ہو جائے گا۔ تو جب امتحان دیتے ہیں تب بات کی منزل آتی ہے، تب بات کی گریجویشن کی نوبت آتی ہے، عہدہ ملنے کا وقت آتا ہے۔ لیکن اگر امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو آپ کہیے کہ ہم چھین کے لے لیں گے، ہم زبردستی لے لیں گے، ہم طاقت کی بنیاد پر لے لیں گے، تو ہو سکتا ہے کبھی پاور اور طاقت کی بنیاد پر وہ چیز آپ حاصل کر لیں، لیکن جب تک آپ اس منصب پر رہیں گے حقدار نہیں کہلائیں گے، غاصب کہلائیں گے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ تو اللہ نے جناب ابراہیم کا بھی امتحان لیا، اور آدم کو جب خلیفہ بنایا تو آدم کا بھی ایگزام ہوا۔ کب ہوا آدم کا ایگزام؟ جب ملائکہ نے اعتراض کیا کہ تو کس کو خلیفہ بنا رہا ہے، تو کس کو جانشین بنا رہا ہے، تو کسے زمین پر خلیفہ بنا رہا ہے، وہ جو زمین پر فساد برپا کرے گا۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا ایسے کو بنا رہا ہے جو زمین پر فساد برپا کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ انی اعلم ما لا تعلمون۔ اس کے بعد آدم سے کیا کہا؟ ان اسماء کے بارے میں مجھے بتاؤ، کچھ اسماء کے بارے میں ان فرشتوں کو بھی بتاؤ۔ تو ایک طریقے سے آدم کا بھی امتحان تھا، علمی امتحان تھا، کہ آدم کو سامنے، دوسروں کے سامنے، فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا، اور انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ملائکہ سے کہا تم بتاؤ اسماء کے بارے میں، کہا نہیں ہم تو نہیں جانتے، کہا آدم تم بتاؤ، تو ملائکہ نہیں بتا پائے، آدم بتائے اور کامیاب ہو گئے، اور کامیاب ہوئے تو ان کو اس بنیاد پر کہ آدم کے پاس جو علم ہے، جو فضیلت ہے، جو کمال ہے، اس بنیاد پر ہم آدم کو خلیفہ بنا رہے ہیں۔ تو اللہ نے جہاں بھی خلافت کا منصب کا ذکر کیا وہاں پر ایک امتحان کا بھی ذکر کیا۔ ابراہیم کا بھی امتحان ہوا، آدم کا بھی امتحان ہوا، آدم کا علم کا امتحان ہوا، ابراہیم کا عمل کا امتحان ہوا۔ علم کا امتحان سخت ہوتا ہے، لیکن علم سے زیادہ سخت ترین امتحان اس وقت ہوتا ہے جب عمل کا امتحان لیا جاتا ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل۔ کیونکہ علم پڑھ کر لکھ دینا آسان ہے، لیکن علم پڑھ کر اس پر عمل کر کے بتانا مشکل ہے۔ تو ابراہیم عمل کا امتحان دے رہے ہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ۔ ابتلا کس سے آتا ہے؟ بلا سے آتا ہے، جو آپ کہتے ہیں نا بلا، بلا سے ابتلا بنا ہے۔ اور یہ امتحان اللہ
صرف نبی یا امام کا نہیں لیتا کہ صرف نبی اور امام کا امتحان ہے، باقی لوگوں کا امتحان نہیں، امتحان سب کے لیے، خاص کر کے جو مومن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جس کا ایمان جیسا ہوتا ہے ویسا امتحان دیا جاتا ہے۔ بھائی بچے کا جیسا شعور ہوگا، جیسی فکر ہوگی، جیسا دماغ تیز ہوگا، اسی اعتبار سے اس سے سوال کیا جاتا ہے۔ ٹیچر یا استاد اسی اعتبار سے اس سے سوال کرتا ہے کہ اس کی صلاحیت کیسی ہے، اس کی ظرفیت کیسی ہے، اس کی استعداد کیسی ہے۔ ذہین بچہ ہے تو اس سے سب سوال کرتا ہے انٹرویو میں، اگر ذہین نہیں ہے تو ہلکے پھلکے سوال کر لیتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ جیسی ظرفیت ہوتی ہے ویسا سوال ہوتا ہے، ویسا امتحان ہوتا ہے۔ تو امتحان صرف نبی اور امام کا نہیں ہوتا کہ نبی بنا کے بھیجا ہے تو امتحان لیا جائے گا، امام بنا کے بھیجا ہے تو امتحان لیا جائے گا، اللہ کا ولی بنا کے بھیجا ہے تو امتحان لیا جائے گا، نہیں، امتحان سب کے لیے ہے، خاص طور پر وہ جو ایمان رکھتا ہے، جس کے دل میں نور ایمان ہے، اس کے لیے امتحان ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ قرآن نے اس کو واضح طور پر، صریح طور پر اشارہ کیا ہے کہ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، اے صاحبان ایمان، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، بہشت میں چلے جاؤ گے، اور تمہارے اوپر وہ امتحانات، وہ بلائیں، وہ مصیبتیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے آئیں گی۔ تو اگر آپ مومن ہیں تو امتحان کے لیے تیار رہیے، یہ نہیں کہ یہ مصیبت کہاں سے آ رہی، یہ سختی کہاں سے آ رہی، یہ بلا کہاں سے آ رہی۔ اگر ایمان ہے تو اللہ امتحان لیتا ہے، اب پوری زندگی تو امتحان نہیں لے گا، ظرفیت کے اعتبار سے زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں انسان کو امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ کوئی ایسا کہہ دے یہاں موجود ہو، شعور کی منزل میں ہو، 30-40 سالوں میں گزر گئی اور ابھی تک اس نے کچھ امتحان نہ دیا ہو، کوئی ایسا نہیں کھڑا ہو سکتا۔ ہر ایک کہے گا نہیں، کہیں نہ کہیں ہم زندگی میں کسی نہ کسی ابتلا اور امتحان کی منزل سے گزرے ہیں۔ تو یہ ایمان امتحان کس لیے؟ کیونکہ ہم صاحب ایمان ہیں۔ اب جیسا شاگرد ہوتا ہے ویسا امتحان ہوتا ہے، جیسی کلاس ہوتی ہے ویسا امتحان ہوتا ہے۔ اب ابراہیم کیونکہ اللہ کے خلیل ہیں تو ان کا امتحان اتنا ہی بڑا ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کی ذات امام حسین علیہ السلام کی ذات فخر ابراہیم ہے تو ان کا امتحان ویسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن وہی امام حسین جو کہ فخر ابراہیم ہے اور امتحان دے رہے ہیں، وہی ہمارے اور آپ کے بارے میں آپ کی فرمائش موجود ہے کہ الناس عبید الدنیا، لوگوں کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں۔ ابتلا کی منزل کو سمجھیے، امتحان کی منزل کو سمجھیے کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ عبید یعنی غلام، یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام فرما رہے ہیں لوگ عبید الدنیا، دنیا کے غلام ہیں، والدین لعب علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ہے۔ یہ عمومی بات کر رہے ہیں امام حسین، سب کے لیے نہیں ہے لیکن لوگوں کے لیے بات کر رہے ہیں کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ جب دنیا چھنتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے مومن ہیں۔ جب دنیا پہ کچھ مشکلات آتی ہیں، کاروبار پہ کچھ اثر پڑتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کتنا ایمان ہمارے اندر ہے۔ پھر کتنی نماز اور کتنا روزہ اور کتنا خمس اور کتنا زکات اور کتنا مجلس اور کتنا ماتم رہ جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے۔ تب کتنا شکر خدا رہتا ہے، تب کتنا خوش رہتے ہیں خدا سے، تب پتہ چلتا ہے۔ الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں۔ والدین لعب علی السنتہم، اور دین ان کی زبانوں پر ہے۔
اور قرآن نے بھی اس کو کہہ دیا ہے کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، اکثر لوگ نہیں درک کرتے، اکثر لوگ اللہ کے شاکر بندے نہیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ خدا سے ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں اپنے شاکر بندوں میں قرار دے، یہ دعا ہونی چاہیے، ان بندوں میں قرار دے جو خدا کے شکر گزار ہیں۔ اور اگر ہم خدا کے شاکر بندوں میں ہو گئے تو بے شک پھر خدا کی عنایت و رحمت و برکت ہماری زندگی میں بڑھتی جائے گی، کیونکہ قرآن کا وعدہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اضافہ کریں گے۔ تو امام فرما رہے ناس لوگ دنیا کے غلام ہیں، عبید الدنیا والدین لائق علی السنتہم، دین ان کی زبانوں پر ہے۔ اذا محسوا بالبلا، جب ان کو بلا کے حصار میں لیا جاتا ہے اور بلا ان کے اوپر نازل ہوتی ہے تو قلت دیانون، دیندار لوگ بہت کم نکلتے ہیں۔ ایسے دین کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لیکن جب قربانی دینے آنا پڑتا ہے تو 72 سے زیادہ سامنے نہیں آتے۔ بہت سے لوگ تھے امام صاحب کے ساتھ نہیں آئے، نصیحت کر رہے تھے ان کو نہ لے جائیے، ان کو نہ لے جائیے، آپ نہ جائیے، بچوں کو نہ لے جائیے، لیکن آئے نہیں۔ بہت سے لوگ مدینے میں تھے، مکے میں تھے، نصیحت کر رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ امتحان لیتا ہے، اس میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تب سمجھ لیجیے کہ ہم کامیاب ہیں۔ اور کامیابی دنیا کی کامیابی کو بھی کامیابی نہ سمجھیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں کہ 4 وقت کی نماز پڑھ لی، بزنس ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو ہم کامیاب ہیں۔ بہت ایسے ہیں کہ قیامت کے دن جن کو پیش کیا جائے گا، بظاہر ان کے نام اعمال میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، لیکن کچھ ان کا کیریکٹر اتنا یا اخلاق یا کردار اتنا خراب ہے کہ ان کا نماز روزہ ان کے منہ پہ مار دیا جائے۔ وہ خوش تھے کہ ہمارا بزنس بھی آباد ہے اور نماز روزے بھی کر رہے ہیں، اور لوگ بظاہر ہمارا احترام اور عزت بھی کر رہے ہیں کہ دیندار آدمی بھی ہے، دنیا دار آدمی بھی ہے، لیکن کچھ کمیوں کی بنیاد پر ہمارے اعمال کو ہمارے منہ پہ مار دیا جائے۔ ہوگا قیامت کے دن ایسا۔ اور کچھ ایسے ہوں گے کہ جن کو بظاہر آپ کو نہیں لگ رہا ہو کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے دیندار ہیں، بڑی شخصیت والے ہیں، بڑے عہدے والے ہیں، کچھ نہیں ہے، معمولی انسان ہے، چاہے ہر وقت مسجد میں بھی نظر نہ آتا، لیکن اس کا دل اور اس کا خلوص اور اس کا رابطہ اور اس کا تار خدا سے ایسا جڑا ہوا ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا تو وہی سرخرو ہوگا، وہی سب سے آگے نظر آئے گا۔ تو آئیے جس طریقے سے ہم اپنے ظاہر کو بہتر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ظاہری ہمارا ظاہر بہتر ہو، نماز کے وقت مسجد میں ہو، مجلس کے وقت وہاں باڑے میں ہوں، کار خیر کے ٹائم آگے ہوں، اسی طریقے سے اپنی باطن کو بھی بہتر بنائیں کہ ایسا تو نہیں کہ یہ سب ہم لوگوں کو دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ یہ سب ہم اپنا نام کمانے کے لیے کر رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہم اس کو عزت کے لیے کر رہے ہیں۔ اسی لیے جب یہ سب چھن جاتا ہے تو پھر اس وقت ہم نا امید ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر اس وقت ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اللہ امتحان لیتا ہے تو امتحان کی منزل میں کامیاب ہونا سب سے اہم ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کسی بھی بندے کو کوئی ایسی نعمت جس کی اہمیت ہو، دنیا کی اہمیت نہیں ہے، پیسے کی اہمیت نہیں ہے، عہدے کی اہمیت نہیں ہے، لیکن ایسی چیزوں کی اہمیت ہے جو خدائی ہے، جو خدا کی طرف سے عطا ہوگی۔ عزت 2 طرح کی، آپ نے دنیا میں عزت دیکھی ہے، 2 طرح کی عزت پائی جاتی ہے، ایک ظاہری عزت، ایک باطنی عزت۔ آپ کہیں مولانا یہ کون سی آپ نے تفصیل کر دیا، آپ نے تو ابھی تک سنا تھا بس عزت ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، تو جسے چاہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہے ذلت دیتا ہے، تیرے ہاتھ میں خیر ہے۔ بس کچھ عزت خیر کی بنیاد پر ہوتی ہے، کچھ عزت شر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔
بیدکل خیر، وہ عزت جو خیر کی بنیاد پر ہو وہ عزت ہوتی ہے، وہ عزت جو شر کی بنیاد پر ہو، ڈر کی بنیاد پر ہو، کیونکہ آپ کے پاس عہدہ اس کے ڈر کے بارے میں عزت کر رہے ہیں، تو دو طرح کی عزت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو باطنی عزت عطا کی ہے، روحانی عزت عطا کی ہے، اور دنیا میں جو بہت سے لوگ عزتیں حاصل کرتے رہتے ہیں، چار لوگ آگے پیچھے سے گھومتے رہتے ہیں، وہ ظاہری عزت وہ حقیقی عزت نہیں ہے۔ فرق کیسے ہم سمجھیں گے؟ دو عزتوں میں جو اللہ نے بنائی ہے، اور امتحان کے بعد خدا حقیقی عزت عطا کرتا ہے، ظاہری عزت نہیں دیتا، حقیقی عزت عطا کرتا ہے، وہ دو عزتوں کا فرق ہم کیسے سمجھیں گے؟ اگر فرق سمجھنا ہے، جس عزت سے لوگوں کا سر جھک جائے وہ ظاہری عزت ہوا کرتی ہے، اور توجہ چاہتا ہوں ان کو جملہ کر آپ توجہ فرمائیے کہ جس عزت میں لوگوں کا سر آپ کے مقابل میں جھک جائے وہ ظاہری عزت ہوا کرتی ہے، لیکن جس عزت میں لوگوں کا دل جھک جائے وہ باطنی عزت ہوا کرتی ہے۔ کتنے ہیں جو دنیا میں عزت دار ہیں، ابھی یہاں آ جائیں تو آپ کھڑے ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی یہاں سے جائیں گے کئی قوم خبیث آ گیا تھا، مجلس خراب کر کے چلا گیا، کھڑا ہونا پڑا اس کے لیے، یہ ظاہری عزت ہے نہیں؟ ایسے لوگ ہیں، آپ سوچ بھی سکتے ہیں، لیکن جب چلا جائے گا تو آپ اسی کو برا بولیں گے کہ کہاں سے خبیث آ گیا تھا۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو آئیں گے تو جب آپ کھڑے ہوں گے تو دل سے کھڑے ہوں گے، ہاتھوں کو چوم دیں گے، اور بار بار انتظار کریں گے کہ وہ آئے، اس مجلس میں آئے۔ ابھی وقت کا امام اگر اس مجلس میں آ جائے تو آپ کس انداز سے کھڑے ہوں گے؟ کس انداز سے کھڑے ہوں گے؟ وہ عزت ظاہری عزت نہیں ہے، وہ عزت دل کی عزت ہے، اور اس کو قرآن نے کوڈ کیا ہے۔ وہ عزت ایمان کی عزت ہے، وہ عزت تقوی کی عزت ہے، وہ عزت پرہیزگاری کی عزت ہے، وہ عزت اللہ کا بندہ ہونے کی عزت ہے، دنیا کا بندہ ہونے کی عزت نہیں ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد اللہ سبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں اور دنیا کی بندگی میں بھی بڑی عزتیں کما لیتے ہیں، لیکن وہ عزت جو خدا دینا چاہتا ہے امتحان کے بعد وہ مانوی عزت ہے، وہ اس وقت ہوگی جب آپ اللہ کے بندے بنیں گے، اللہ کے عبید بنیں گے، دنیا کے عبید نہیں بنیں گے۔ تو ایک ظاہری عزت ہوتی ہے، ایک باطنی عزت ہوتی ہے۔ قرآن نے صاحبان ایمان کو کہا ہے، وعدہ دیا ہے کہ اگر تم صاحب ایمان بن کے رہو گے، تم مومن بن کے رہو گے، تم اپنے عمل کو صالح بناؤ گے، تم اپنے اندر تقوی الہی پیدا کرو گے، تو ہم تمہارے لیے باطنی عزت کو قرار دیں گے، ظاہری عزت کو نہیں۔ وہ عزت جو خیر کی بنیاد پر ہو، بیدکل خیر، یہ لفظ خیر کو تو عز و منتشا تو ذل و منتشا کے بعد اشارہ کرتا ہے کہ وہ عزت خدا چاہتا ہے جو خیر کی بنیاد پر، ورنہ بہت سی عزتیں شر کی بنیاد پر بھی حاصل کر لی جاتی ہیں، طاقت کی بنیاد پر بھی حاصل کر لی جاتی ہے، پاور کی بنیاد پر بھی حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن ایسی عزت دنیا کا صرف ایک حباب ہے جو ظاہر میں کچھ نظر آتا ہے، لیکن اس کے اندر دوام نہیں ہے، اس کے اندر بقا نہیں ہے، اس کے اندر عروج نہیں ہے، بلندی نہیں۔ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی ہم دنیا کی ظاہری عزتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں بڑی عزت دیا ہے، کون سی عزت دیا ہے؟ ظاہری عزت ہے یا باطنی عزت ہے؟ مومن کبھی ظاہری عزتوں کی تلاش میں نہیں ہوتا۔ دنیا فریب دیتی ہے، دھوکہ دیتی ہے انسان کو، کیونکہ دنیا کا کام ہی ہے دھوکہ دینا۔ مولا کائنات نے کیا کہا تھا؟ یا صفرا، جب ایک خوبصورت خاتون کی شکل میں دنیا ٹہل رہی تھی آپ کے سامنے، تو آپ نے کیا کہا؟ یا صفرا یا بیضا غربی غیری، اے لال پیلی دنیا، لال پیلے سے مراد سونا اور چاندی، صفرا چاندی، کیونکہ سونا زرد کلر کا ہوتا تھا اور بیضا چاندی سفید کلر کی ہوتی تھی۔
تو اشارہ آپ کی مراد سونا اور چاندی ہے کہ سونے اور چاندی جا، میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دینا، تو علی کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ صلوات بھیجے پر محمد وآلہ یا علی۔ ہاں عزیزوں، تو دو طرح کی عزت ہے، ایک روحانی عزت جو اللہ امتحان لینے کے بعد بندے کو عطا کرتا ہے، سختیوں کے بعد عطا کرتا ہے، اور ایک ظاہری عزت ہے جو انسان کوشش کر کے دنیا میں حاصل کر لیتا ہے اور اس پہ فخر کرتا ہے۔ اچھا، یہ بھی اللہ کا عجیب نظام ہے دنیا میں، عجیب نظام ہے کہ کوئی بھی چیز ہو دنیا کی، ہر چیز میں ایک اوریجنل ہوتا ہے، ایک ڈپلیکیٹ ہوتا ہے، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو، چاہے وہ شریعت و ایمان اور اخروی چیز ہو، جسے کہیں آخرت کی چیز ہو، تب بھی ڈپلیکیٹ ہوگا، ہر چیز میں ڈپلیکیٹ۔ اب آپ دیکھیے عزت کون سا مقولہ ہے، لیکن اس میں بھی حقیقی اور ظاہری اور باطنی ہے۔ ایک حقیقی عزت ہے، ایک مجازی عزت ہے، ظاہری باطنی کہہ لیجیے، حقیقی اور مجازی کہہ لیجیے۔ تو اس میں بھی حقیقی اور ڈپلیکیٹ ہے، حقیقی اور مجازی۔ قرآن نے وعدہ کیا، کیا وعدہ کیا؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ یہ حقیقی عزت ہے، جو ایمان لاتے ہیں، عمل صالح بجا لاتے ہیں، اللہ ان کو، ان کی ود کو، ود بنائے اسی سے جو مودت جس سے بنائے۔ علماء حضرات تشریف فرما جانتے ہیں جس کو آپ بولتے ہیں مودت، ود سے بنا ہے مودت، ود اس کا اصل مادہ ہے، ود یعنی محبت۔ وہ دو طرح کی محبت ہوتی ہے، ایک محبت جس کو حب کہا جاتا ہے اور ایک محبت جسے ود کہا جاتا ہے۔ ان دونوں محبت میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ وہ محبت جس کو حب کہا جاتا ہے وہ محبت مجازی بھی ہو سکتی ہے، ظاہری بھی ہو سکتی ہے، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، اور مطلب کے لیے بھی ہو سکتی ہے، اور ایک محبت وہ ہوتی ہے جو حقیقی محبت ہوتی ہے، جو دل سے ہوتی ہے، اس کو خود کہا جاتا ہے۔ خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جو ایمان لائے گا، عمل صالح بجا لائے گا، ہم اس کے لیے ظاہری محبت کو قرار نہیں دیں گے، ہم اس کے لیے مجازی محبت کو قرار نہیں دیں گے، بلکہ ہم اس کے لیے حقیقی محبت کو لوگوں کے دلوں میں قرار دیں گے۔ صلوات بھیجے پر محمد وعلہ۔ اور عزیزوں، اسی محبت کا، حقیقی محبت کا مطالبہ خدا نے قرآن میں اجر رسالت میں کیا۔ خدا نہیں کہہ رہا ہے کہ ظاہر میں کہو یا رسول اللہ، ظاہر میں کہو ہم اہل بیت کے ساتھ ہیں، نہیں، دل سے تم اہل بیت کے ساتھ ہو جاؤ، دل سے تم رسول خدا کے ساتھ ہو جاؤ، دل سے تم وقت کے امام کے ساتھ ہو جاؤ، تب تم گویا اجر رسالت کو ادا کر رہے ہو۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ ہم رسالت کے اجر میں کچھ چاہتے ہی نہیں مگر یہ کہ ہمارے اہل بیت سے حقیقی محبت کرو۔ یہاں محبت کا لفظ نہیں آیا ہے، مودت کا لفظ آیا ہے، ود کا لفظ آیا ہے۔ ود یعنی دل سے محبت، حقیقی محبت، وہ محبت جو ایمان اور تقوی کی بنیاد پر ہو، وہ محبت جو مطلب کے لیے نہ ہو، وہ محبت تم ایسے کرو کافی ہے۔ اور کتنی اچھی چیز کا اللہ نے مطالبہ کیا، بات آئی اور کرتے چلیں، کتنی اچھی چیز کا اللہ نے مطالبہ کیا ہے۔ بھائی اگر اللہ یا اللہ کا رسول یہ کہتے ہیں کہ اجر رسالت میں پیسہ لے کے آؤ، تو ہر کسی کے پاس پیسہ نہیں ہے، ہر کسی کے پاس پیسہ، ہر کوئی پیسہ نہیں دے سکتا۔ اگر یہ کہتا ہے کہ اجر رسالت میں تم ہمارے لیے علم لے کر آؤ، تو علم تو سب کے پاس ہے نہیں کہ بھائی علم حاصل کرو تو اجر رسالت ہو جائے، ہر کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا۔ تو بہت سی چیزیں، نہ دولت مانگا، نہ عزت مانگی، نہ علم مانگا،
بلکہ ایسی چیز اجر رسالت نے مانگا ہے جو ہر کوئی ادا کر سکتا ہے۔ بھائی مودت محبت کیا ہے؟ کہ ایک دل کا کام ہے، نہ اس میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہے، نہ اس میں علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، گرچہ یہ سب چیزیں بھی ہیں دنیا میں، اور ان سے انسان محبت کرتا ہے، پیسے سے محبت کرتا ہے، علم سے محبت کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود اللہ نے اجر رسالت میں وہ چیز مانگی ہے جو ہر ایک پیش کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ محبت، مودت، محبت بمعنی مودت، یعنی حقیقی محبت اللہ نے اجر رسالت میں مانگی۔ وہ کون کہہ سکتا ہے کہ ہم محبت نہیں پیش کر سکتے؟ غریب ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے، امیر ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے، صحت مند ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے، کمزور ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے، پاور والا ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے، کمزور بندہ ہوگا تب بھی پیش کر سکتا ہے۔ یعنی اللہ نے اجر رسالت میں ایسی چیز مانگی ہے کہ جس کو پیش کرنے کے لیے کسی خاص زحمت و مشقت کی ضرورت نہیں ہے، اور ایسی چیز مانگ کر یہ بتا دیا ہے کہ اگر تم انکار بھی کرنا چاہو تو انکار نہیں کر سکتے۔ صلوات بھیجے پر محمد و آلہ تو اللہ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور امتحان لینے کے بعد کوئی عہدہ عطا کرتا ہے۔ ابراہیم کا بھی امتحان ہوا، ہمارا بھی امتحان ہوتا ہے۔ بعض طور میں کہہ دیا کہ کیا تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ تمہارے اوپر وہ مصیبتیں، وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی کہ جو اللہ نے گزشتہ قوموں کے لیے نازل کیا تھا۔ ہوتی ہے کبھی بلا کی شکل میں، کبھی پرسنل بلا کی مصیبت کی شکل میں آتی ہے، کبھی عمومی بلا آتی ہے، جیسے ابھی کورونا کا زمانہ گزرا، یہ بھی ایک طرح کا امتحان ہے۔ گزشتہ امتوں پہ بھی ہوتا تھا، ہمارے لیے بھی تھا۔ تو ایسے امتحانات سے ہمیں گزرنا ہے، تب ہمیں جنت ملے گی۔ حفت الجنت بالمکارہ، دیکھیے جنت آسان بھی ہے لیکن سستی نہیں ہے کبھی۔ جنت کو ہم بہت سخت نہیں کہہ سکتے، جیسے حدیث میں آیا حفت الجنت بالمکارہ، جنت کو ہم نے سختی میں قرار دیا ہے، زحمت میں قرار دیا ہے۔ جنت فری میں نہیں ملتی ہے۔ اور جنت کی لاجک کیا ہے؟ جنت بنایا کیوں گئی؟ تو بہت سے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ مولانا یہاں کا تو مل رہا ہے، وہاں کا بھی کیا ہوگا؟ اللہ ہی بھروسہ، انشاءاللہ کی محبت اہل بیت کام آ جائے۔ دیکھیے جنت کو بنانے کی جو لاجک ہے، حکمت ہے، بہت سی حکمتیں ہیں، اور بہت سی حکمتوں کو خدا جانتا ہے، لیکن ایک اہم حکمت جس کی بنیاد پر جنت کو قرار دیا گیا اور جنت و جہنم، اس کو سمجھنے کی آپ کوشش کریں کہ اللہ ہمیں کیوں امتحان لیتا ہے، کیوں سختیوں میں مبتلا کرتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں، کم و بیش جوانوں کے ذہن میں سوال آتا رہتا ہے کہ مولانا ڈائریکٹ پیدا کر کے جنت کو بھیج دیا ہوتا ہے، کیا ضرورت تھی دنیا میں بھیجنے کی؟ کنفیوژن آتا رہتا ہے، انسان ہے، ذہن ہے، خاص کر کے جوانوں کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ مولانا جنت میں کیا ضرورت تھی دنیا میں بھیجیں، اور یہاں پھر امتحان لیں اور امتحان میں پاس ہوں پھر جنت میں جائیں یا فیل ہو جائیں جہنم میں، ڈائریکٹ جنت میں بھیج دیا ہوتا۔ اور آپ نہیں کہتے کہ خدا قادر مطلق ہے، تو کیا خدا کو اچھا لگتا ہے ہم یہاں جھیلیں، ہم یہاں سختی اٹھائیں، ہم یہاں پریشانیاں جھیلیں؟ تو دیکھیے کچھ چیزیں جو دنیا میں بنائی گئی ہیں، اور خاص کر کے یہ حضرت انسان، بہت غور چاہتا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ جو حضرت انسان بنایا گیا ہے اس کی ذاتی صلاحیتوں کو آپ پہلے دیکھیں کہ یہ حضرت انسان ذاتی طور پر اس کے اندر کیا خوبیاں، کیا خصلتیں، کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں، تب آپ کو جنت کی حکمت سمجھ میں آئے گی۔ دو چیز تو خود ہی حضرت انسان میں، پہلی چیز یہ ہے کہ اگر اس بنیاد پر جنت و جہنم میں ڈال دیا جاتا
کہ بھائی تم تو اچھے بننے والے تھے، خدا کو پتا تھا، یہ بھی سوال کیا جاتا ہے. تو خدا کو پتا ہے نا کہ کون اچھا بنے گا کون برا بنے گا، تو جو اچھا بننے والا اس کو جنت میں بھیج دے اور جو برا بننے والا اس کو جہنم میں بھیج دے. ایک سوال یہ ہے کہ جنت اور جہنم دونوں میں بھیج دیجئے، لیکن جنت کو اس کو بھیجیے جس کے بارے میں آپ کو پتا تھا کہ وہ جنت وہ نیک بنے گا، اور جہنم کو اس کو بھیج دیجئے کہ جس کے بارے میں پتا تھا کہ وہ برا بنے گا. ایک تو سوال یہ ہے، اور دوسرا سوال ہے کہ جہنم چھوڑو، جہنم کی ضرورت ہی کیا ہے؟ مگر اللہ قادر مطلق نہیں ہے؟ کہ بالکل قادر مطلق ہے. تو اگر اللہ قادر مطلق ہے تو پھر خدا ایسا تو کر سکتا ہے نا کہ پیدا کر کے ڈائریکٹ جنت میں بھیج دے. تو یہ دو سوال ہیں، اور ان دونوں سوال کا جواب حضرت انسان کے اندر ہی پایا جاتا ہے. تو یہ سوالات عزیزوں ہمارے جوانوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، اور کبھی کبھی کسی خاص مولانا سے کسی نے پوچھ لیا، نہیں بھی پوچھا، ذہن میں گھومتا رہتا ہے. تو اس کے برے نتائج کیا ظاہر ہوتے ہیں؟ اس کے برے نتائج یہ ظاہر ہوتے ہیں کہ انسان کا جو عقیدہ ہے مرنے کے بعد کا، وہ عقیدہ کمزور رہتا ہے، اور اس کمزور عقیدے کے نتیجے میں انسان کا اعمال کمزور ہوتے ہیں. انسان گناہوں سے کم پرہیز کرتا ہے، واجبات کو صحیح سے انجام نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ عقیدہ کمزور ہے. جب عقیدہ ہی کمزور ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ کیونکہ عمل کا دار و مدار عقیدے پہ. جو عقیدہ ہوگا، عقیدہ ہماری بنیاد ہے، ہمارا اسٹرکچر ہے، ہمارا ستون ہے، ہمارا پلر ہے. جب پلر ہی خراب ہے، بنیاد ہی خراب ہے، تو اس پہ عمل کی عمارت کیسے کھڑی ہوگی؟ عمل کی دیواریں کیسے کھڑی ہوگی؟ عمل کی چھت کیسے لگے گی؟ کیونکہ ہماری بنیاد ہی خراب. تو کبھی کبھی ہمارا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے کچھ شبہات کی بنیاد پر، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے عمل میں کمزوری آنے لگتی. تو ایسے شبہات کو ذہن میں رکھیے نہیں، بلکہ علماء سے پوچھیے. ماشاءاللہ آپ کی بستیوں میں علماء بہت آتے ہیں، یہ بھی آپ کے لیے ایک امتیاز ہے، اور اللہ نے آپ کو یہ توفیق دیا ہے کہ مختلف علماء کو آپ دعوت کرتے ہیں، ان سے سنتے ہیں. جس طریقے سے منبر پر بلا کر ان سے سنتے ہیں اور وہ مختلف چیزیں آپ کو بیان کرتے رہتے ہیں عزیزوں، اسی طریقے سے جب وہ آتے ہیں تو پرسنل بھی ان سے ملیے، اور آپ کے ذہن میں جو شبہات و سوالات ہیں ان کے سامنے پیش کریں. کیونکہ ہر بات ہر شخص منبر سے نہیں بیان کرتا. اب اس کی جو بھی وجہ ہو، کبھی کبھی بیان نہیں کرنا چاہتا، یا منبر کا تقاضا نہیں ہوتا کہ اس پہ ہر بات بیان کی جائے، ہر کوئی ایسے مسائل میں داخل نہیں ہونا چاہتا. لیکن جب آپ پرسنل میں پوچھیں گے تو وہ خود، یا اگر اس کے پاس جواب نہیں ہوگا تو کسی سے پوچھ کر وہ جواب دے. تو بہت سے علماء ہیں تبلیغ کرتے ہیں، مجلسیں پڑھنے جاتے ہیں، آپ کے گجرات میں، بھاؤ نگر میں، دوسری جگہ پہ عشرے آتے ہیں، پڑھتے ہیں، بہت سے مسائل ان کے پھنستے ہیں تو ہمیں بھیجتے ہیں. تو پرسنل میں آپ جا کے ان سے پوچھتے ہیں، وہ ہمیں بھیجتے ہیں. وہ آپ سے ہی بتاتے کہ ہم نے کس سے پوچھا، تو انہیں نہیں پتا تھا، تو ہم نے بھیجا کہ ہم دفتر سے. تو کہنے کا مقصد اگر انہیں نہیں بھی پتا ہوگا، لیکن جب آپ سوال کریں گے تو وہ اس کا جواب تلاش کریں گے. ایسے تو وہی ممبر سے اپنی مرضی ہے، جو ہمیں آتا ہے وہ بیان کر دیں. لیکن جب سوال کی شکل میں آپ پیش کریں گے، چاہے وہ عقیدے کا سوال ہو، چاہے وہ احکام کا سوال، جتنا احکام کے سوال کا جواب لینا ضروری ہے، اس سے زیادہ عقیدتی شبہات کا جواب لینا ضروری ہے. کیونکہ ہمارے اعمال کی بنیاد ہے عقیدہ. جتنا عقیدہ سست ہوگا اتنا عمل ہمارا سست ہوتا ہوا نظر آ جائے. صلوات بھیجے اور محمد زندہ رسول اللہ، آپ لوگ ایک بلند آواز سے امام
آپ نے زمانی صلوات بھیجی. بول اللہ عقیدے کا مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. اگر عقیدہ ہمارا کمزور ہو گیا تو سمجھ جائیے کہ ہماری گھر کی بنیادیں کمزور ہو چکی. کب یہ چھت ڈھہ جائے, کب یہ دیواریں گر پڑیں, کب یہ آپ کا انٹیریئر خراب ہو جائے پتہ نہیں. تو عقیدہ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. جتنا عقیدہ ٹھوس ہوگا, جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا, اتنا زیادہ عمل آپ کا بہتر ہوگا. جتنی بنیاد مضبوط ہوگی اتنی زیادہ عمارت آپ بلند کر سکتے ہیں. جتنی زیادہ زمین کے اندر آپ نے محنت کیا ہے اور بنیاد کو مضبوط بنایا ہے, اتنا زیادہ فلور آپ اوپر لے جا سکتے ہیں. ویسے ہی عقیدہ اور عمل ہے. جتنا عقیدہ مضبوط ہوگا اتنی عمل کی عمارت بلند نظر آئے گی. جتنا عقیدہ سست ہوگا اتنے عمل کی عمارت کمزور اور چھوٹی نظر آئے گی. تو عزیزوں, ضرورت ہے کہ عقیدے کو مضبوط کریں, عقیدے کے بارے میں کلاسیں رکھیں, درس رکھیں, ماہ رمضان میں درس رکھیں. خاص کر کے ماہ رمضان اللہ کی برکت اور رحمت کا مہینہ ہوا کرتا ہے, اور ایک مہینہ ہمارے پاس فرصت ہوتی ہے. عقائدی درس رکھیں, امامت کے بارے میں, خدا کی توحید کے بارے میں, قیامت کے بارے میں, اور سیکھیں. کیونکہ ہم نے کل اس منبر کی ساری حکمت اور ساری وجہ اور ساری بنیاد ہم نے بیان کر دی کہ رسول اللہ نے منبر کی بنیاد کیوں رکھی. منبر صرف اور صرف دین سکھانے کے لیے. منبر کا مقصد صرف اور صرف, کل ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو بعض باتیں, کیونکہ ہم تو اتنا زیادہ سوچے رہتے ہیں کہ ہم کو یہ لگتا ہے ہر بات واضح ہے, لیکن ہر کوئی ایسا نہیں ہے, ہماری فیلڈ کا نہیں. تو ان کو لگتا ہے کہ مولانا کیا بیان کر رہے ہیں. دیکھیے کل بھی میرا مقصد صرف یہی تھا کہ اس ممبر کے مقصد کو سمجھیں, اس ممبر کے مشن کو سمجھیں. ہم جو بول رہے تھے کہ چلائیں نہ یا بابا نہ کرے, یہ مقصد نہیں کہ بات نہ کریں. مقصد ہے کہ اپنے کلچر کو بدلیں, اپنے کلچر کو بدلیں. کلچر کیا ہوتا ہے؟ کلچر یہ ہوتا ہے کہ ابھی سب لوگ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں, کئیوں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ہمارا کلچر ہے. کوئی ایپ سمجھ رہا ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے کیوں ایسے بیٹھے ہو؟ نہیں, ہمارا کلچر ہے, ہم بیٹھتے ہیں. اب کلچر کیوں؟ کیونکہ آسان ہے یا سہولت ہے, بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے. لیکن آپ جب بعض مجلسوں میں خصوصی پروگرامز میں جائیے گا علماء کے, تو وہ دو زانو بیٹھتے ہیں, وہ دو زانو بیٹھتے ہیں. 10 عالم آئے, بڑے بڑے آیت اللہ گریڈ کے لوگ, کسی مرض تقلید یا کسی بڑی شخصیت کے پاس گئے تو دو زانو ہو کے بیٹھتے ہیں. اب ان 10 کے بیچ میں اگر کوئی عالم ایسے بیٹھتا ہے تو اس کو برا لگتا ہے کہ میں ایسے کیوں بیٹھا ہوں, اور وہ 9 کو بھی خراب لگتا ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کے سامنے یہ ایسا کیوں بیٹھا ہے. تو وہاں پر وہ چیز عیب ہے, یہاں پر کوئی کہنے مطلب یہاں کوئی شریعت نہیں آئی ہے کہ آپ کو ایسے بیٹھنا ہے کہ ویسے بیٹھنا ہے. واجب و حرام کے حد تک ہے, دستور ہے شریعت میں بیٹھنے کا بھی, لیکن واجب حرام کے حد تک نہیں ہوگا تو آداب یا مستحب. تو اب آپ ایسے بیٹھے ہیں, کوئی بات نہیں. وہاں پر کیونکہ علماء کی مجلس ہے اور بزرگان ہے اور آیت اللہ گریڈ کے لوگ ہیں, تو دو زانو بیٹھے ہیں, وہ حسن ہے. تو منبر پہ آ کر چلا کے مجلس پڑھنا یا آہستہ پڑھنا یہ کوئی شریعت کا حصہ نہیں ہے. میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور کلچر تبدیل کیا جا سکتا ہے, کلچر بہتری کی طرف جایا جا سکتا ہے. کلچر میں اس بات کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. میں ایسا نہیں کیوں چلا رہے ہیں, کیوں بابا پڑھ رہے ہیں, نہیں, آپ بابا پڑھیے, آپ جو پڑھیے آرام سے پڑھیے. پبلک ڈانٹتے تھے, آپ چلا کے بابا کیا مطلب؟ آپ آرام سے پڑھیے, پبلک بابا کرے, سبحان اللہ کہے, صلوات بھیجیے, نعرے حیدری لگائے, آپ آرام سے پڑھیے. واضح نہیں, یہ ہماری شریعت نہیں ہے کہ ہم منبر پر آ کر خوب تیز چلائیں ہاتھ پٹ کے. یہ شریعت کا حصہ نہیں ہے, یہ میرے کلچر کا حصہ ہے. اور کلچر زمانے کے لحاظ سے تغیر ہو سکتا ہے, بدلا جا سکتا ہے. نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا. اگر کوئی ہماری اس بات سے اتفاق نہ رکھتا ہو تو کہے, کھڑا ہو جائے کہ نہیں بھائی آپ غلط بولے, ممبر پہ چلنا نہیں چاہیے, تبھی مزہ آتا ہے. نہیں,
ہم نے بتایا ممبر پہ چلانا چاہیے تبھی مزہ آتا ہے، کیونکہ بچپن سے ہم نے ایسے دیکھا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کچھ دیکھا نہیں، اس لیے ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اگر ہم آہستہ سننے کی عادت ڈال لیں کہ خطیب ممبر پہ آئے، آرام آرام سے بات کرے، آرام آرام سے فضائل پڑھے، آرام آرام سے نصیحت کرے، آرام آرام سے عقائد بیان کرے، اور ہم بھی سنیں۔ اب ہم سن کے چاہے نعرہ حیدری لگائیں، چاہے علی لگائیں، چاہے صلوات پڑھیں، چاہے سبحان اللہ کریں، تو ہمارے اوپر ہے۔ آپ جو ممبر پہ تشریف لائے ہو، آپ نہ چلاؤ، ہمارا آپ سے کوئی وہ نہیں، ہمارا ان سے ہے۔ آپ سے بس یہ ہے کہ آپ چلانے والوں کو اہمیت دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں بس، اور ہم سے آپ سے کوئی شکوہ نہیں۔ جو چلا لیتا ہے اس کو آپ اہمیت دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ چلانا کیا ہے؟ یا آپ کہیں جب چلاتے ہیں تو مزہ آتا ہے، یہ بچپن سے عادت ہوئی ہے، کلچر کو چینج کر، کیا دقت؟ جو عادت بتایا نا، یہاں پہ یوں بیٹھا جاتا ہے، کوئی ایڈ نہیں، وہاں پہ وہ اس طرح بیٹھتے ہیں، علماء کی مجلس میں تو ایسے بیٹھنا ہے۔ جب ہر خطیب ممبر پر آ کر آرام آرام سے بات کرے گا، آرام آرام سے فضائل اہل بیت پڑھے گا، تو وہی آپ کو اچھا لگے گا، وہی آپ کو بھلا لگے گا، وہی آپ سنیں گے، کوئی برا نہیں۔ ہم ان کو عادت دیں گے، اس لیے ہم اس کلچر کو چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں پر محمد تو عزیزوں، عرض کیا ہم نے کہ دو طرح کی عزت ہوتی ہے، اور اللہ یہ عزت جو ہے، حقیقی عزت جو ہے، وہ امتحان کے بعد بندوں کو عطا کرتا ہے۔ جب اللہ امتحان لیتا ہے تب وہ منصب اب عزت کی شکل میں، الہی منصب کی شکل میں، امام بنا دیا، نبی بنا دیا، مرج وقت بنا دیا، کوئی بڑا عالم بنا دیا، یہ سب اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ اور ایک عزت وہ ہے کہ لوگ طاقت کے زور پہ، ڈنڈے کے زور پہ، فراڈ کے زور پہ، مکاری کے زور پہ کوئی بڑا عہدہ حاصل کر لیتے ہیں، اور وہی ہے کہ جن کو آپ کے پیچھے گالیاں دیا کرتے ہیں، جب سامنے آئے تو ممکن ہے کھڑے بھی ہو جائیں۔ تو ایک عزت وہ ہے جو غلط طریقے سے حاصل کی جاتی ہے، ایک عزت وہ ہے جو اللہ کی بندگی اور اللہ کی اطاعت اور امتحان الہی کو دینے کے بعد حاصل کی جاتی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے اور تعجب کا مقام بھی عزیزوں یہ ہے کہ جس کے پاس حقیقی عزت ہوتی ہے وہ دنیاوی عزت والوں سے حسد نہیں کرتا، میں توجہ چاہتا ہوں، لیکن جس کے پاس مجازی عزت ہوتی ہے وہ حقیقی عزت والوں سے حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی لیے ابراہیم کو منجنیق میں ڈال کر آگ میں پھینکتا ہوا نظر آتا ہے۔ بھائی ابراہیم تمہارا کیا بگاڑ رہے تھے؟ تم تو نمرود تھے، تم کو اللہ نے بادشاہیت کی عزت دی تھی، ابراہیم کے پاس کون سی عزت تھی؟ لیکن ہر ایک کا دل ابراہیم کی طرف، ہر ایک کا دل موسیٰ کی طرف، ہر ایک کا دل عیسیٰ کی طرف، ہر ایک کا دل مولا کائنات کی طرف، ہر ایک کا دل امام حسین کی طرف۔ یہ عزتیں انہیں راس نہیں آتی، ہم نہیں جانتے ان کی عزت سے حسد کر لیں، لیکن اہل بیت کو جو اللہ نے عزت دی ہے اس سے ہر کوئی حسد کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ مجلس ہم کرتے ہیں تکلیف ان کو ہوتی ہے، ماتم ہم کرتے ہیں تکلیف ان کو ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے بھائی؟ اگر آپ کی نگاہ میں اس عزت کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو پھر آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ پتہ یہ چلا کہ مجازی عزت کو طاقت کی بنیاد پر حاصل کر لینا اور ہے، الہی عزت کو حاصل کر لینا اور ہے۔ صلوات دینے پر محمد۔ یا عزیزوں، اللہ نے اہل بیت کو عزت عطا کی، ظاہری عزت تھی، مجازی عزت تھی نہیں، حقیقی عزت تھی۔ کربلا والوں کو اللہ نے عزت عطا کی، جس طرح سے ابراہیم کو عطا کی اسی طرح سے کربلا والوں کو۔ کربلا والے اور امام حسین فخر ابراہیم، فخر اسماعیل، جبکہ ظاہری عزت نہیں تھی۔ ظاہر میں کیا تھا؟ ظاہر میں توق و زنجیر ہے، ظاہر میں اسیر کیا جا رہا ہے، ظاہر میں کوڑے مارے جا رہے ہیں،
ظاہر میں خون بہایا جا رہا ہے، ظاہر میں چادریں چھینی جا رہی ہیں، لیکن اللہ نے آج جو عزت اہل بیت کو اور کربلا والوں کو عطا کی ہے، اتنی ہی ذلت اللہ نے یزید کو دے دی۔ جبکہ یزید کے پاس کیا تھا؟ ظاہری تخت بھی تھا، ظاہری حکومت بھی تھی، ظاہری خادم، حشم، خدم، نوکر، چاکر، گاڑی گھوڑا اس دور کے لحاظ سے سب کچھ تھا، لیکن اللہ نے اسے کیسا رسوا کیا؟ تو کبھی بھی ظاہری چیزوں پہ نہ جائیں کہ میرے پاس پیسہ بہت ہے، میرے پاس عہدہ بہت ہے، میرے پاس طاقت بہت ہے، کبھی ان چیزوں کو اپنے لیے عزت نہ سمجھیں۔ اللہ نے دیا شکر ادا کریں، اور ضرورت پڑنے پر جہاں جیسی چیز ہے ویسا خرچ اور صرف کریں، کیونکہ اس عزت کے پامال ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ لیکن جو عزت ابدی ہوتی ہے، جو عزت حقیقی ہوتی ہے، آج 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اربعین پر کربلا میں چلے جائیے، جا کے سمجھ میں آ جائے گا کہ حسین یزید تھے یا یزید عزیز تھا۔ کروڑوں دل حسین کی طرف متوجہ ہیں، کروڑوں دل کربلا والوں کی طرف، اسیران کربلا کی طرف متوجہ، جبکہ بظاہر میں تھوڑے برسائے چادریں چھینی جا رہی، ایک رسم کی 18 گلے کوفے، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، پھر رسوائی تو کرنا چاہ رہا تھا یزید، اسیر بنا کر انہیں ختم کرنا چاہ رہا تھا، انہیں رسوا کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ یہ خیر پر تھے اور خیر خدا کے ہاتھ میں ہے، اللہ نے انہیں اتنا عزیز بنا دیا، اتنا عزیز بنا دیا کہ جس دربار میں اسیر بنا کے لایا گیا تھا، اسی دربار میں لوگ جا کر یزید پر لعنت کرتے ہیں اور کربلا والوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہاں عزیزوں، آپ کربلا جاتے ہیں، اربعین کے خاص کر کے جاتے ہیں، کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے چلنے کو تیار، لیکن چاہنے والے اپنا دسترخوان بچھائے ہوئے، اپنا سب کچھ فدا کر رہے ہیں، کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ حسین ابن علی کی محبت میں۔ ان للحسین فی قلوب المؤمنین حرارۃ لا تبرد ابدا، حسین کے لیے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی آگ بھڑک رہی ہے کہ جو آگ بجھنے والی نہیں ہے۔ اربعین اس کی علامت ہے، عاشور اس کی علامت ہے۔ اجرکم اللہ، 18 گلے ہیں، ایک رسم ہے، یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے، یزید کے دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ وہ سیدانیاں جب یہ لٹا ہوا قافلہ باب ساعات پر پہنچا ہے سفر کے مہینے میں، پہلی سفر کو، تو پورا شام سجایا جا رہا تھا، یزید کی کامیابی کا، یزید کی جنگ میں کامیاب ہونے کا جشن منایا جا رہا ہے، بظاہر انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، پورا شام سجایا جا رہا ہے۔ ان کو دروازے کے باہر روک دیا، شہر کا دروازہ ہوا کرتا تھا پہلے، دروازے کے باہر اسیران کربلا کو روک دیا گیا، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ شہر سجایا جا رہا ہے، یزید کی فتح کا اعلان ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت گزرا ہوگا جہنم پر، اللہ اللہ کو دن آ گئے کہ ہمیں اسیر کر کے اس طریقے سے لایا گیا، اور اس کے بعد ہمارے لیے جشن منایا جا رہا ہے۔ دروازہ کھلتا ہے، پورا شہر سجا ہوا ہے، سید سجاد ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہے، پاؤں میں بیڑیاں ہے۔ یہ قافلہ جب وارد ہوتا ہے تو پیچھے بیبیاں ہیں، بے کجامہ اونٹوں پر ننگے سر موجود ہے۔ ایک مرتبہ سید سجاد کو دیکھا تھا، سید سجاد اس منظر کو دیکھ نہیں پا رہے ہیں کہ تماشائی کھڑے ہیں اور ماں بہنوں کے ننگے سر کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک چاہنے والا، ایک صحابی وہاں موجود تھا، سہل سعدی، اس کو بلاتے ہیں، آنے کے بعد کہتا ہے مولا میں آپ کا چاہنے والا ہوں، میں آپ کا نانا کا صحابی ہوں، کہیے اگر مجھ سے کچھ خدمت ہو سکے تو میں آپ کی خدمت کر دوں۔ ایک مرتبہ سہل سعدی سے امام نے کہا اگر تو کچھ کرنا چاہتا تو یہ پیسے لے
اور ان نیزہ برداروں سے کہتے، یہ نیزوں کو لے کر جس پر شہداء کے سر تھے، جن نیزوں پر شہداء کے کٹے ہوئے سر تھے، ان سے کہتے کہ ان نیزوں کو لے کر آگے چلے جائیں تاکہ تماشائیوں کی نگاہ ہمارے شہداء کے کٹے ہوئے سر پر پڑے، ہماری ماں بہنوں کے ننگے سر اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ آگے تو یہ لٹا ہوا معاملہ دربار شام میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ذرا زینب کے دل سے پوچھئے کہ 700 کرسی نشی ہے، یہ شہزادیاں پیش کی جا رہی۔ اجرکم اللہ۔ ایک رسم ہے، 18 گلے ہیں۔ جو لوگ شام کی زیارت کو گئے عزیزوں، ان لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ دربار یزید کیسا ابھی مسجد بنا دیا گیا ہے اور بیچ میں منبر رکھا گیا ہے، اور منبر کے سامنے ایک چبوترا بنا ہوا ہے جہاں پر وہ اسیران کربلا کو بیٹھا لگا ہے۔ یزید ملعون اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اسیران کربلا کو دربار میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک رسم میں سب کو باندھا ہوا تھا، ایک ایک کا تعارف کرایا جا رہا تھا، یہ زینب بنت علی ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ رباب ہے۔ آخر میں ایک بچی تھی جو اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پہ رکھے ہوئے تھی اور اپنے پنجوں کے بل کھڑی تھی۔ یزید پوچھتا ہے یہ بچی کون ہے؟ کیا یہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ یہ حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ بنت الحسین ہے؟ حسین اس سے بڑی محبت کرتے تھے۔ یزید پوچھتا ہے بچی تو پنجوں کے بل کیوں کھڑی؟ بس عزیزوں دو جملے، میں نے آپ کی زحمت کو ختم کیا، بچی تو اپنے پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہے؟ کہا یزید تو نہیں دیکھتا کہ میری ماں بہنوں کا قد اونچا ہے، میرا قد چھوٹا ہے، ہم سب ایک رسی میں بندھے ہوئے ہیں۔ ارے جب میں زمین پر اپنے پنجوں کو رکھتی ہے تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے یزید، اس لیے میں اپنے پنجوں پہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ یزید پوچھتا ہے اے بیٹی یہ بتا کہ ساری خواتین اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپائے ہوئے ہیں اور کربلا والوں کا اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپانا اس بات کی دلیل ہے کہ چہرے کے پردے کی بھی ہمارے اسلام میں اہمیت ہے۔ پوچھتا ہے بچی تو اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر کیوں رکھے ہوئے ہے؟ ایک بڑی شہزادی سکینہ کہتی ہے یزید ہماری ماں بہنوں کے بال بڑے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے چہروں کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے۔ ارے میرے بال اتنے چھوٹے ہیں میں اپنے چہروں کو بالوں سے نہیں چھپا سکتی، اس لیے میں نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہے۔ اے یزید تو نے میرے ماما کے سر کو نیزے پر بلند کر رکھا ہے۔ اے یزید ہماری عزت اللہ اللہ اللہ